السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے کتاب التوحید کا آج یہ 5واں درس ہے ہمارا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے تعلق سے جو بھی بات ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چیز بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چیز بھی، بڑی چیز تو بڑی چیز، جیسے جانور، کوئی گائے یا جانور کو غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں تو جائز نہیں۔ آدمی اگر چھوٹی چیز بھی کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا تو وہ بھی جائز نہیں، بلکہ شرک اکبر تک وہ چیز پہنچا دیتی ہے، آدمی کو شرک اصغر سے شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی پیر ولی کا معتقد، اس کو ماننے والا، غیر اللہ کے نام پہ کسی پیر اور ولی کے نام پہ مرغی ذبح کیا، یا نہیں تو مٹھائی قربانی کر دیا، یا نہیں تو اس کے نام پہ کھانے قربانی کر دیا، قربان کر دیا، یعنی یہ پیر کے نام پہ کھانا، پیر کے نام پہ یہ بریانی، ولی کے نام پہ یہ مرغیاں، ولی کے نام پہ چاول نوٹے، تو ایسا قربانی کر دینا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام پہ کرنا شرک ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ، طارق بن شہاب سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طارق بن شہاب یہ غالباً تابعی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا۔ کیسے؟ دو آدمیوں کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا، گاؤں والے ان کو روک لی کہ جب تک تمہیں بت کے نام پہ کوئی چیز قربانی نہیں کرتے اس وقت تک تمہیں یہاں سے کراس نہیں کر سکتے، گاؤں میں نہیں جا سکتے۔ تو دونوں میں سے ایک آدمی، دونوں نے کہا کہ ہم ذبح کرنے کے لیے، دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا ذبح کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، قربانی کرنے کے لیے جانور نہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا ایک مکھی بھی ذبح کر چلتا۔ تو پھر اس میں سے ایک آدمی نے مکھی پکڑی اور اس بت کے نام پہ وہ مکھی کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا۔ ان لوگوں نے اس کو اس کا راستہ چھوڑ دیا، چلا گیا وہ آدمی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ ایک مکھی، خالی چھوٹی سی مکھی کو ذبح کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل۔ دوسرے آدمی کو انہوں نے سیم مطالبہ کیا کہ تم جو ایک مکھی کو لے کر تم بھی ذبح کر دو، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو میں غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا۔ ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ایک چھوٹی مکھی میں غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا۔ فضربوا عنقه فدخل الجنہ، تو لوگوں نے اس کی گردن اڑا دی، اس کو مار دیا، ختم کر دیا آدمی کو۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا فدخل الجنہ، وہ ایک مکھی اللہ کی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر سکتے ہیں، تو اتنی بڑی جو ہے بڑے بڑے جانور اور بڑے بڑے دیگے غیر اللہ کے نام پہ کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ ابھی جو میں حدیث پڑھا وہ حدیث امام احمد نے کتاب الزہد، ان کی کتاب ہے الزہد، اور حدیث نمبر 80 پر 4 یہ حدیث کا ریفرنس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے نام پہ بھی ذبح نہیں کر سکتے، یعنی ایسی جگہ جہاں
کسی دوسرے کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، اس جگہ اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی آدمی جہاں لوگ جو یلما یا سنگلما کرتے ہیں وہاں جا کے اللہ کے نام پہ بسم اللہ بول کر جانور ذبح کرے تو بھی جائز نہیں، تو بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ ٹھیک اسی طرح کسی درگاہ یا مزار پہ جا کے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے، حالانکہ وہاں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتے، لیکن ایک آدمی جا کے وہاں اللہ کے نام پہ بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے ذبح کر رہا تب بھی جائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھو، امام محمد بن عبد الوہاب نے ایک عبادت سے دوسری عبادت سے دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اس میں اللہ نے کہا غزوہ احد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جنگ احد سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، تو جاتے ہوئے منافقین نے کہا، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی بڑی، اس کا نام رکھی مسجد ضرار، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار رکھ دیا۔ تو منافقین کیا بولے اللہ کے نبی آپ جب جنگ سے واپس آتے آ کے ذرا مسجد کو اوپننگ کر دو، مسجد کو آ کے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ کے نماز پڑھو، لیکن جب جنگ سے واپس لوٹ کے آ رہے تھے تو اللہ کی جانب سے وحی ہوئی کہ تم اس مسجد میں مت جاؤ، ان کے ارادے آپ کے بارے میں صحیح نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کو مسجد میں لے جا کے اوپر سے چھت گرا دیں گے، آپ کو ختم کرنے کا وہ لوگ ارادہ کر دیے، لہٰذا وہ مسجد میں نہ ٹھہرو، لا تقم فیہ ابدا، اس پہ کبھی بھی نہ ٹھہرو، بلکہ تم مسجد خبا چلے جاؤ، وہاں متقی لوگ رہتے، پاکیزہ لوگ رہتے، وہاں جا کے تم نماز پڑھو، اس مسجد یعنی مسجد ضرار میں نہ ٹھہرو۔ تو یہاں دیکھو مسجد میں اللہ کی ہی عبادت کی جاتی، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی، لیکن اگر وہاں مسجد میں جو غیر اللہ کے لیے بنائی گئی چیز ہے وہاں پہ اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تب بھی وہ جائز ہے۔ غیر اللہ کے جگہ، غیر اللہ کی جہاں عبادت کی جاتی ہو وہاں اللہ کی بھی عبادت کی جائے جائز نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی درگاہ جا کر اللہ کے واسطے نماز پڑھے، درگاہ کو جا کے نماز پڑھ رہا اللہ کے واسطے، جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، ولی کی، پیر کی عبادت کی جا رہی ہے، تو وہاں اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں، کہ جیسا کہ یہاں اس مسجد میں ان لوگوں کا ارادہ اللہ کی عبادت کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کرنے یعنی نماز سے بھی اللہ کے نبی کو روکا۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے نظر مانی کہ بوارا نامی جگہ پر میں ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی کو آ کے پوچھا وہ آدمی کہ اللہ کے نبی کیا میں نے جاہلیت پہ نظر مانی تھی کہ میں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جا کے بوانا نامی جگہ پر جانور ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا وہاں جاہلیت میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کیا وہاں جاہلیت میں مشرکین کفار وہاں ان کی کوئی تہوار مناتے تھے کیا، کوئی عید مناتے تھے کیا، وہاں کوئی فیسٹیول کرتے تھے کیا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہے تو جاؤ اپنی نظر پوری کر لو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں نظر پوری کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر کو پوری نہیں کرنا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3313۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی ایسی جگہ پہ جانور ذبح کر رہا ہے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے یا غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یا غیر اللہ کے عیداں وہاں منائے جاتے ہیں، تہوار وہاں منائے جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی ذبح کرنا جائز نہیں، وہاں جا کر بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا ابھی کوئی علامہ سنگلما کے ٹائم پہ وہاں جا کے اگر جانور بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر رہا تو بھی جائز نہیں۔ ٹھیک اسی طرح کوئی ایسی جگہ جہاں پہلے جب بہت بڑا بت تھا،
بت رکھے تھے کافرہ مشرکہ، پہلے رکھے تھے اپنے ہی ہے، لیکن پھر بھی وہ جگہ بھی جا کو اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہلے غیر اللہ کا بت تھا، وہاں غیر اللہ کی پوجا کی جاتی تھی، وہاں بھی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، یہ کتنا جو ہے بہت ڈیپ اور گہرا معاملہ مسئلہ ہے، جس کو ہم ایزی لے لیتے ہیں، بالکل لائٹ لے لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں باب من الشرک النذر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیسا ہے؟ نظر کسے بولتے ہیں؟ نظر بولتے ہیں اپنے اوپر کوئی ایسی چیز کو لازم کر لینا جو پہلے لازم نہیں تھی، اپنے اوپر کوئی ایسی چیز کو فکس کر لینا، فرض کر لینا جو پہلے فرض نہیں تھی۔ جیسے آدمی یہ بولے کہ اللہ کی قسم میرا فلاں کام پورا ہوگا تو میں یہ کام کر دوں گا، میں وہ فلاں جگہ چلے جاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جا کے قربانی کر دوں گا، ایسا نظر مان لیا، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ نظر ماننے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ کی اطاعت میں نظر مانی جائے، یا نہیں تو اللہ کی معصیت میں نظر مانی جائے۔ اللہ کی اطاعت میں جیسے کوئی آدمی بولے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی قسم میں ضرور عمرہ کروں گا، اللہ کی اطاعت میں نظر مانی، ٹھیک ہے، عمرہ کرنا صحیح بات ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے کہ جس کے پاس پیسے ہو جا کے عمرہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے اللہ کی اطاعت میں نظر مانی ہے تو نظر کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر نظر پوری نہیں کرا ہوگا، اس کا کام پورا ہو گیا اور عمرہ نہیں کرا تو اس کا کفارہ ادا کرنا۔ کفارہ کیا ہے اس کا؟ یعنی نظر پوری نہیں کرا، کفارہ کیا ادا کرنا ہے اس کا؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ پہلے غلام آزاد کرے، اب تو غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے 3 دن لگاتار روزے رکھے، 3 دن لگاتار روزے رکھے، یہ نظر کا پوری کرنا، یا نہیں تو کفارہ ادا کرنا۔ اگر کسی نے اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی، جیسے کوئی آدمی یہ نظر مانے اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو اللہ کی قسم ضرور میں چوری کروں گا، ضرور میں زنا کروں گا، ضرور میں کسی کے اوپر ظلم کروں گا، ضرور میں کسی کو گالی دوں گا، ضرور میں کسی کو ماروں گا، ایسا اس نے نظر مان لیا اللہ کی قسم کھا کے، تو پھر اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پوری نہیں کرنا، نظر پوری نہیں کرنا۔ البتہ اس کا کفارہ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا نہیں تو ان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنا۔ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی قسم کھا کے نظر مانے، غیر اللہ کی قسم کھا کے بولا میرے غوث کی قسم میرا کام پورا ہو گیا تو میں اجمیر شریف کو جا کے ایک بار جا کے آ جاؤں گا، اگر کوئی آدمی ایسا قسم کھایا تو ایسا قسم کھانا، ایسی نظر مانا شرک اکبر، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے آنا۔ ایسی نظر پوری کرنا بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں ادا کرنا، بلکہ اللہ سے توبہ کرنا، اللہ میں نے شرک کا ارتکاب کر لیا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں، دلائل دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ آیت سورہ دہر آیت نمبر 7، اس میں مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مومن اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو بھی اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں وہ اللہ کی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری آیت وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم، آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 270، اس میں اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ تم نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو لہذا ہماری نظروں کو اللہ جانتا ہے، کس نیت سے ہم نظر مان رہے ہیں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے نظر مان رہے ہیں، یا نہیں تو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا نہیں تو غیر اللہ کے لیے نظر مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اس لیے نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے، یعنی نظر پوری کرے۔ جو آدمی اس لیے نظر مانے ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو آدمی اس لیے نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نافرمانی نہ کرے، یعنی اس نظر کو پورا نہ کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6696،
جلد نمبر 11 حدیث نمبر 6696. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت میں نظر پوری کرنا. میرا فلاں کام ہوا تو میں نماز پڑھوں گا، کام پورا ہو گیا نماز پڑھنا. اللہ کی اطاعت میں نظر ماننا جائز، اللہ کی معصیت میں نظر نہیں ماننا، نافرمانی میں نظر نہیں ماننا. میرا فلاں کام ہو گیا تو میں چوری کروں گا، چوری کرنا اللہ کی نافرمانی گناہ کا کام ہے. تو کام پورا ہو گیا تو بھی جو ہے چوری نہیں کرنا، نظر پوری نہیں کرنا، بلکہ کفارہ ادا کرنا اللہ کی معصیت کا. اس کے بعد باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، یعنی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا کیسا ہے. استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ العیاذ، پناہ طلب کرنا. آدمی پناہ کب طلب کرتا ہے؟ جب کسی کا ڈر ہو. العیاذ کہتے ہیں کسی کا ڈر ہو، لیاذ کہتے ہیں کسی کی امید ہو، تو آدمی پناہ طلب کرتا ہے. جیسے کسی کا جو ڈر ہو، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی رہ رہا ہے، اس کو کسی گنڈے کا ڈر، کون تو میرے کو مرڈر کر ڈالتا، مار ڈالتا، تو کیا کرتا؟ کسی دوسرے اس سے بھی بڑے گنڈے کا، اس سے بھی بڑے پاورفل آدمی کی کیا کرتا؟ سپورٹ لے لیتا، سپورٹ لے کر رہتا، نہیں تو پھر گنڈا آ کے مار دیتا بول کر. اسی کو کہتے ہیں پناہ لینا. تو جس چیز میں صرف اللہ طاقت رکھ سکتا ہے، اللہ قدرت رکھ سکتا ہے، ایسی چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پناہ لینا شرک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورۃ جن آیت نمبر 6. اس میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پہلے، انسان پہلے جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے، جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خود جنوں سے پناہ مانگتے تھے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ جن انسانوں سے ڈرتے تھے. اب کیا ہو رہا؟ جنوں سے جو ہے انسان ڈر رہے ہیں. کیوں؟ انسانوں نے جنوں کی پناہ لینا شروع کر دیا، جنوں سے پناہ مانگنا شروع کر دیا. اللہ کی پناہ مانگنے کے بجائے غیر اللہ کی پناہ مانگ رہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کیا ہے؟ خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہے کہ من نزل منزلا، کوئی ایسی جگہ اترے جو اجنبی جگہ ہے، چاہے وہ ٹیمپرری رہنے کے لیے ہو یا پرماننٹ رہنے کے لیے ہو، یعنی لارج میں جائے یا نہیں تو وہاں ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ میں تیرے تمام کلمات کی پناہ لے کر تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس تیرے مخلوق، تیرے ہر اس مخلوق سے جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے. اگر وہ یہ دعا پڑھے گا لم یضرہ شیئا، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یاد رکھ لیے، یہ دعا سمجھے نہیں، یاد رکھ لینا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کہاں بھی چلے جاؤ آپ، کوئی اجنبی جگہ جہاں آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یہاں کیا تو ہوتا یہ کہ ہوتا نا کیا، بعض جگہ جو لوگوں میں مشہور رہتا، یہ گھر میں جنہ رہتی، یہ گھر میں شیطانہ رہتی، یہ گھر میں پرانے جو کیا روح رہتی ہے، گھر میں آتما رہتی ہے، گھر میں یہ گھر میں جانا نہیں، کون گئے وہ مر جاتی. تو بس اس گھر کو جانا اور یہ دعا پڑھ لینا اور بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ کے فضل سے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2708، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صرف اللہ کی پناہ لینا، اللہ کے علاوہ نہ کسی جن کی، نہ کسی شیطان کی، نہ کسی انسان کی، اور نہ ہی کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی پناہ نہیں لینا، بلکہ اللہ کی پناہ لینا. اللہ کی پناہ لینا بھی خود ایک عبادت، یہ بھی ایک عبادت. اگر ہم یہ عبادت غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہو جاتا، اور وہ بھی شرک اکبر، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے فریاد کرنا. فریاد کرنا کسے بولتے ہیں؟ فریاد کرنا کہتے ہیں مدد طلب کرنے کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا. جیسے کوئی آدمی، کوئی اس کو مارنے آ رہا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ دوسرے کو مدد کے لیے بلاتا اس کو، ارے میرے کو مارنے آ رہا، ذرا میرے کو بچا لو، ان کے نام لے کے اس کو بلاتا. تو یہ مدد کرنا ہوا. ایسا جس چیز میں صرف اللہ قدرت رکھ سکتا ہے، اللہ ہی طاقت رکھ سکتا ہے، ایسی چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مدد
طلب کرنا، کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شرک اکبر ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اگر ہم اولاد کو اللہ سے پوچھنے کے بجائے کسی ولی کے پاس، کسی درگاہ کے پاس جا کے، یا اللہ، ولی تو ولی نبیوں سے بھی جو پوچھتے ہیں، اے محمد میری جھولی بھر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میری جھولی بھر دے، یعنی مجھے اولاد عطا کر۔ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہو، غیر اللہ سے اگر ہم مدد طلب کر رہے ہیں تو پھر وہ شرک اکبر ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے۔ جس چیز میں بھی صرف اللہ قدرت اور طاقت رکھ سکتا ہے۔ اور دیکھو ہم کس چیز میں انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں؟ جس چیز میں انسان قدرت اور طاقت رکھ سکتا ہے اور انسان وہاں زندہ ہو اور وہاں حاضر اسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی مجھے مارنے آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ جو یہاں زندہ ہے اور یہاں موجود ہے اسی کو میں مدد کے لیے پکاروں گا۔ جو یہاں نہیں ہے، کون سے کی گاؤں میں ہے، میں اس کو نام لے کو پکارتا ہوں مدد کرنے کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو آدمی مر چکا ہے، مر گیا ہے آدمی، اس کو میں بلا رہا ہوں، میرے کو مارنے آ رہا تو جلدی اٹھتا، تو جلدی میری مدد کر۔ ایک مردہ آدمی سے میں مدد طلب کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک زندہ آدمی سے میں مدد طلب کرتا ہوں۔ ایسا اگر کوئی انسان جس چیز میں صرف اللہ طاقت اور قدرت رکھ سکتا ہے، ایسی چیزوں میں چاہے وہ زندے سے پوچھے یا مردے سے پوچھے، حاضر سے پوچھے یا غائب سے پوچھے، تو پھر وہ شرک اکبر۔ کوئی آدمی مرے سو پیرا اور ولیاں کو پوچھنے کے بجائے زندہ ہے سو ولیاں کے پاس جا کے مجھے اولاد عطا کرو بولے تو بھی شرک ہو جاتا۔ زندوں کے پاس بھی جا کر صرف اللہ طاقت رکھ سکتا ہے ایسی چیزوں میں، ویسی چیزیں زندوں کے پاس بھی جا کے پوچھیں گے تو شرک اکبر ہو جاتا۔ دیکھیں قرآن کی آیت، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارو گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو نہیں پکارنا، کیونکہ وہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ نے کہا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ سے ہی تم رزق پوچھو۔ رزق پوچھنا بھی یعنی اللہ مجھے رزق دے، اللہ میری کمائی میں برکت دے بول کر، یہ رزق میں پوچھنا اللہ ہی سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے لیے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 107۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ رزق طلب کرنا ہو تو بھی اللہ ہی سے رزق طلب کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق کون دیتا؟ انسان رزق دے سکتا ہے؟ نہیں، انسان رزق نہیں دے سکتا۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ یہ رزق کو ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن یا شیطان ہو، کسی سے بھی رزق پوچھتے ہیں، اس کے لیے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ شرک اکبر ہو جاتا۔ آگے ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس سے پہلی والی آیت وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارے، لا يستجیب له الى یوم القیامت، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ یہ مرے سے مردے قیامت تک ان کے پاس جا کے پکاریں گے، ان کو مدد کے لیے بلائیں گے، قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے انہوں۔ اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعا سے بالکل غافل ہے، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ حقیقتاً وہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں، کیا بولتے معلوم بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں، مردہ ہیں، مردوں کو کیا معلوم ہوتی؟ مردوں کو آواز بھی سننے آتی نہیں اور مردوں کو معلوم بھی ہوتا نہیں کہ یہ لوگ فلاں آدمی آ کے میرے پاس میری خبر پہ کھڑے ہو کے میرے کو مدد کے لیے پکار رہا۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی وہ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ مردوں کو نہیں پکار سکتے، مردوں کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے، اگر بلائیں گے تو شرک اکبر، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور بھی حدیث ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق صحابہ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا،
بہت تکلیف دیتا صحابہ کو. تو صحابہ سوچے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نبی کے پاس جا کے نبی سے مدد طلب کریں گے, نبی سے مدد پوچھیں گے, اللہ کے نبی اس سے ذرا ہمارے کو چھٹکارا دلاؤ, ان بہت تکلیفیں دے رہا ہمارے کو, بول کر اللہ کے نبی کے پاس گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ عز وجل, مجھ سے مدد طلب نہیں کی جاتی بلکہ اللہ سے مدد طلب کی جاتی. اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے دوسرے شواہد دوسری جگہ اسی معنی میں حدیث وارد ہوئی ہے, جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی بھی کیوں نہ ہو, ہم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو بھی جو ہے نہیں پکار سکتے. کوئی آدمی اللہ کے نبی کی خبر کے پاس گیا, مدینے میں خبر ہے, مدینے میں اللہ کے نبی کے خبر کے پاس جا کے اللہ کے نبی کے خبر کے پاس کھڑے ہو کے اگر کوئی آدمی پوچھ رہا ہے, مدد طلب کر رہا ہے, تو وہ شرک اکبر. الحمدللہ آج تو کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو اس کو لاٹھیاں پڑتی, پولیس کھڑے رہتی مدینے میں, خالی ایسے دیکھ لیتے ہوئے سلام کرتے ہوئے چلے جانا, السلام علی النبی بول کر سلام بھیجتے ہوئے وہاں سے گزر جانا. کون تو وہاں کھڑا ہوا تو وہاں پڑتی. الحمدللہ اللہ توحید کی حفاظت کر رہا سعودی عرب میں اور مدینے میں. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. شرک اکبر کا مطلب کیا؟ ہمیشہ جہنم سے نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب جتنے لوگ جو درگاہوں کو جا کو, مزاروں کو جا کو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام پہ, ولی کے نام پہ, پیر اور بزرگ کے نام پہ ان سے مدد طلب کرتے ہیں, یا تو ان سے اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے مدد طلب کرتے ہیں, میرے کو فلاں پریشانی آئی, وہ پریشانی دور کر, یا غوث یا پیر یا بندے نواز, بیٹے نہیں ہے بیٹے عطا کر, یا رزق میں کمی ہے برکت دے بول کر ایسا پوچھیں گے تو وہ بھی شرک اکبر ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اور میرے بھائی آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا, وہ یہ کہ جس چیز میں ہمارا اختیار نہیں ہے اس چیز پہ نبی بھی دوسروں کو نہیں پکار سکتے. نبی بھی دیکھو, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے, 2 دانت سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے, ٹوٹ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم, کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو نقصان پہنچائے, تکلیف دی. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1791. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے نبی کے دانت شہید ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے. تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء, آپ کو اس چیز میں اختیار نہیں, یعنی آپ ان کو لعنت نہیں بھیج سکتے, آپ ان پر لعن طعن نہیں کر سکتے. کیوں؟ اور ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر لعنت بھیجے کہ صفوان بن امیہ کو اور سہیل بن عمرو کو اور اسی طرح حارث بن ہشام کو, ان کے اوپر اللہ لعنت بھیجے بول کر اللہ کے نبی بولے. تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء, آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے, آپ کو اس بات کا چوائس نہیں, آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے کہ آپ فلاں خاص آدمی کو لعنت بھیجو. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ بعد میں یہ 3 لوگ اسلام قبول کر لی, جن پر اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے تھے. فوراً اللہ کی جانب سے تنبیہ ہوئی کہ ان کو لعنت نہیں بھیجنا, تمہارے کو اختیار نہیں ہے نبی. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو پکارے, کسی غیر اللہ کے لیے کسی غیر اللہ کو جو مدد کے لیے پکارے. اللہ کے نبی کو بھی جائز نہیں, تو ہم لوگوں کو بالکل بھی بدرجہ اولاد جائز نہیں ہوگا, یہ شرک اکبر ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت دیکھیں, ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, کیا وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ایسے چیزوں کو جو خود پیدا کیے گئے, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرے, ایسے چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون, نہ وہ مدد کر سکتے ہیں کسی کی
اور نہ خود وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 190 پر اور 190 پر۔ جو آدمی اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جو آدمی خبر میں مردہ ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو اگر اللہ اس کے اوپر عذاب بھیجے عذاب کو دور نہیں کر لے سکتا، وہ دوسروں کے عذاب کو کیا دور کر سکتا ہے؟ دوسروں کی مراد کیا پوری کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ تمام چیزوں سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شرک اکبر ہو جاتا۔ جیسے کوئی آدمی بولے یا محمد ہمارے کو بچا لو، یا غوث ہمارے کو بچا لو، یا بندے نواز ہمارے کو بچا لو، یا معین الدین چشتی ہمارے کو بچا لو، یا فلاں یا فلاں یا فلاں ہمارے کو بچا لو، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو جا کر ذرا ڈراؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیدھا کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب کو جمع کر کے بولے سب جنے ذرا آ جاؤ ہمارے پاس۔ کیا ہوا؟ تو سب جنوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اے صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام لے کر اللہ کے نبی بولتے ہیں صفیہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں اللہ کے پاس تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس ابن عبد المطلب اپنے چچا کو بھی جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اپنے لخت جگر اپنی خاص چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ایسے فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو بھی اللہ کے نبی مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی شئتی من مالی ما شئتی، جو کچھ پوچھنا ہو دنیا میں پوچھ لو، جو کچھ میرے مال میں سے پوچھنا ہو دنیا میں پوچھ لو میں دے دوں گا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنی خاص چہیتی بیٹی جو کہ مومن تھی، مسلمان تھی، مومن تھی، صحابیہ تھی اور جنتیوں کے سردار تھی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو ہمارے کو اللہ کے نبی کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم جو اللہ کے نبی کو پکارے اے محمد ہمیں بچا لو، ہمارا بیڑا پار کر دو، ہمیں جو ہے گناہوں سے پار کر دو، ہمیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں ڈال دو، ہمیں یہ کر دو وہ کر دو، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہوگا ہمارے عمل سے ہوگا، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دیتا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی کی شفاعت کے لیے حقدار ہوں گے کب؟ جب ہم اللہ کے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تبھی جا کر اللہ کے نبی کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد طلب نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا عام انسان ہو۔ اسی طرح شیطان اور جن سے بھی پناہ طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم یہاں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، خود سب سے پہلے ہمیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں باقی رکھے توحید پر باقی رکھے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرتا ہوا اللہ باقی رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔